صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ، یہ کیا ہے بات مجھے اور آپ کو بہت ہی غور سے سننی چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے اعتبار سے بہت ہی امیر ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ لوگ دنیا کے اعتبار سے بہت ہی امیر ہوتے ہیں، امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، امیری کی طرف جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ ہوتے ہیں نا، دنیا کے اعتبار سے اگر ہم امیر ہیں تو امیر ہے ہی ہیں، اور اگر امیر نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس کے لیے کوشاں بکوشاں رہتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے امیر رہیں، اپنے بال بچوں کو صحیح طریقے سے کھلا سکے، پلا سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے اعتبار سے تو بہت امیر ہوتے ہیں، امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری کیا ہے دنیا سرخرو ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آخرت کے لحاظ سے غریب ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ آخرت کے لحاظ سے غریب ہوتے ہیں، یا آخرت کے لحاظ سے غریب ہونے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ کیسے کہ دنیا کے اعتبار سے تو امیر ہیں، یا امیر بننے کی کوشش کر رہے، کما رہے، اور سارے کام وہ جو کمانے کے اعتبار سے بندہ کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، سارے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن آخرت کے لحاظ سے آج دنیا کے اندر امیر کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، وہ پیسے والا ہے، وہ امیر ہے۔ اور آخرت کے لحاظ سے امیر کون ہے؟ علماء، صوفیہ، صالحین فرماتے ہیں آخرت کے لحاظ سے امیر بندہ وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، سجدوں کے ذریعے، تسبیحوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، اور صدقات و خیرات کے ذریعے، الغرض جس کام کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا اس کام کو بجا لاتے ہوئے وہ اگر کرتا ہے نا بندہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، لازم کام قرار دیے، اگر بندہ دنیا کے اندر رہ کر ان کاموں کو کرتا ہے نا، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آخرت کا امیر ہوتا ہے۔ لیکن صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے امیر ہوتے ہیں اور آخرت کے غریب ہی رہیں گے، اور غریبی ہی کو پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بس دنیا کے اعتبار سے ہم امیر ہو، دنیا کے اعتبار سے ہماری واہ واہ ہو، یا دنیا کے اعتبار سے ہم سرخرو ہو، آخرت کے لحاظ سے کسی کو فکر نہیں ہے، یا فکر ہے تو اس کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آج دنیا کا یہی اصول ہے، آپ جہاں پر بھی دیکھ لیں بھائی، جس بندے کو بھی دیکھ لیں، اور جو آج کل دیندار ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کس کی کرتے ہیں کہ یار دنیا اچھی ہو جائے، دنیا کما لیں، دنیا کو اچھا کر لیں، اپنے کھانے پینے کو اچھا کر لیں، بیوی بال بچوں کو اچھا کر لیں، بہت سارا مال کما لیں تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، اور دنیا کے اعتبار سے کیا ہو جائے؟ ہم امیر ہو جائیں اور دنیا ہماری سرخرو ہو جائے۔ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ آخرت کے لحاظ سے غریب ہی رہیں گے۔ تو ہمیں، اور سمجھدار بندہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے اگرچہ غریب بھی رہے نا، اگرچہ اس کو کھانے پینے کا کچھ نہ بھی ملے، بہت سارے، اور ظاہر سی بات اگر کہہ لے کہ دنیا کے اندر بھلے دھکے کھائے، در پدر بھی ہونا، لیکن کیا ہے اس کو امیر کس کا ہونا چاہیے؟ آخرت کا امیر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آخرت کا امیر ہوگا نا تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اگر آخرت کا امیر ہوگا تو دنیا کے اندر تھوڑے میں بھی قناعت پسند ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جو اس کو وہ لذت، کیفیت، وہ سب کچھ ملے گی نا، وہ اس دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ میں اپنے اوپر دیکھ لوں، آیا میں دنیا کا امیر ہوں؟ اگر امیر نہیں ہوں تو آیا میں دنیا کا امیر بننے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور اس کے بعد کیا میں آخرت کا امیر ہوں یا نہیں ہوں؟ اور اگر امیر نہیں ہوں نا تو کیا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آخرت کا امیر بن جاؤں؟ اگر نہیں کر رہا نا تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ ساری دونوں چیزیں اگر نہیں ہے نا تو آپ یہ سوچ لیں کہ میں دنیا کے اندر امیر بننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آخرت کے اعتبار سے میں غریب ہوں، اور غریب ہی کو پسند کر رہا ہوں کہ کل بروز قیامت اگر آخرت کا امیر نہ بنا تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو یہ، اور وہ صوفیہ جو کرتے تھے نا، وہ کیسے دن رات اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آخرت کے امیر بننے